جب لوگوں کو بھیجتا ہوں نا کیا کہتے ہیں کوئی بھی آپ کی ویڈیو یا کوئی آپ کی کوئی بات کرتا ہوں تو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کدھر کے پڑھے ہوئے ہیں، آپ کے ٹیچرز کون ہیں؟ تو وہ جی ہاں صاحب، میں پڑھتا ہوں، سب کا احترام کرتا ہوں، جی بالکل حاصل کرتا ہوں، بجائے ایک تالاب پر رہنے کی میں سمندر میں گھس گیا ہوں، سب پی رہا ہوں، اللہ کے فضل سے وہی بات جو مولوی صاحب مولانا ابوالکلام آزاد اور بڑے بڑے نیک لوگ کہتے کیسے پڑے ہو یار، کہتے میرا کام چھپا ہوا ہے، چھپا ہوا نہیں، اس لیے میرے کام سے اندازہ کرو کہ میں کو جانتا ہوں جی سارے جامعات سے میرے پاس آدمی اٹھ کر کے مجھ سے کتابیں پڑھتے گئے اور حیران ہوتے تھے کہ آپ کسی مدرسہ میں نہیں گئے اور یہ کتابیں جو ہمیں 10 سال ہو گئے پڑھتے عربی ہمیں نہیں آتی، آپ بہت ناز کرتے جاتے، تو یہ لوگ اللہ کے فضل کو بند کرنا چاہتے ہیں، بڑے بڑے نیک لوگوں پر یہ اعتراض یہ کرتے رہے وہ کسی سے نہیں پڑھا، وہ کسی سے نہیں پڑھا، کیوں نہیں پڑھا؟ یہ حوالے دیکھیں بات صاحب کے جو حوالہ میں تو مجھے کیا علم دیکھنا، اس حوالے کو چیک کریں جی بالکل، چھوٹی کی لوگوں کے ہے صحیح ہے کہ نہیں؟ بالکل پتہ نہیں مولانا صاحب، یہ پتہ نہیں کانسیپٹ کہاں سے ہے یہ وہ سمجھے دیکھتے رہتے ہیں، بالکل کچھ بھی آتا جی نہیں، میں نے بیٹا یہ جب پڑھی نا کتابیں تو کچھ گنتی کے آدمی مجھے نظر آئے جن کا اللہ تعالیٰ نے ذہن وسیع کیا تھا، عالم تو دوسرے میں ان سے بڑے بڑے تھے، مرنے ان میں اتنا تشدد تھا، ابن تیمیہ تھے، شاہ ولی اللہ ہے، ابن قیم ہے، امام غزالی ہے، ایسے لوگ دیکھے جنہوں نے سارے امت کے لوگوں کا احترام کیا اور سب کی باتوں کو انہوں نے ایسا سیٹ کیا کہ دل نے مانا کہ یار یہ ہے اللہ کے رسول کے اصل وارث لوگوں کا حال، کہ امت کو بتائیں کہ یہ امت کے جتنے نیک لوگ ہیں ان میں سے کوئی نہیں دین کو خراب کرنے والا، صرف ہمارے ٹائم کا قصور ہے، ہماری ایک تو کوتاہی ہے کہ ہم ایک بات کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں، دوسری چیزوں کو دیکھتے نہیں، ورنہ سب کو دیکھیں، ہر ایک کا محمل اور اس کی توجیہ پڑھے تو پتہ چلتا کہ ہر چیز اپنی جگہ پر اس طرح ہی سیٹ ہے جیسے کوئی موتی ہوتا ہار میں، تو میں تو اللہ کا شکر گزار ہوں کہ کسی نیک بندے کے خلاف میرے دل میں کینہ نہیں، امت کے سب لوگ کسی گروہ میں سے بھی عالم گزرے سب کا احترام اور میں قدر کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے اپنے نقطہ نظر سے دین کی تشریح کی، کوئی پہلو کسی نے دیکھا کوئی کسی نے دیکھا، نمایاں کیا دین کے سارے رخ جو ہمارے سامنے آئے، تو قدر کریں بجائے ان باتوں کے جی نہیں وہ تو یہ تو دوسری بات ہے، دعا کہوں ٹھیک ہے میں زیادہ سمری ہوں اور مجھے جو مل گئے وہ ایسے اللہ کے بندے تھے، میرے ایک استاد اللہ تعالیٰ برہم کے پھر وہ یہاں آ کر فوت میں لے آئے تھے کونور مل والے مولانا امداد ذاکر رحمۃ اللہ جو بندی عالم تھے، وہ الفاظ کہتے تھے کہ ساکھ ہماری تو مرغیاں نام کی عالم ہے، یہ سروناز کا ہماری مرغیاں اس کی عالم ہے، باقی وہ اس فن کے بہت بڑے امام تھے، کافر پڑے تھے، مولانا شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، مولانا نوشا رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شبیر عثمانی بڑے بڑے نیک لوگوں کے شاگرد تھے، اچھا اسی طرح میرے دوسرے استاد میرے تیا صاحب سے مولانا نور رحمۃ اللہ علیہ، ان سے مجھے یہ بات ملی کہ وہ پہلے جا کر ایسے دیوبندی یار ان سے پڑھے جو ان کے نانا ہی تھے، ان کا بھی مدرسہ تھا ہندوستان میں، پاکستان ہندوستان ایک ہی تھا، پھر اللہ نے موقع دیا کہ ان کے والد جو تھے نا انہوں نے کہا بیٹا تو وہابیوں سے پڑھ کر آیا ہے، اب یہ مولانا سید نور شاہ ہے بانگا چک میں، انہوں نے مولانا ثناء اللہ سے معذرت کیے تھے، بہت بڑے بڑے عالم تھے، ان کے پاس جا تاکہ دوسرا لوگ بھی سمجھ میں آئے کہ بریلوی ہے تو عزیزوں کو کس طرح بیان کرے، تو یہ اگر مولانا نور مصعب رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس لے گیا، مولانا نور شاہ سید نور شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو اس طرح سے وہ مجمع البحرین بن گئے، دو سمندر اکٹھے ہو گئے، جس طرح دیوبندی حدیث بیان کرتے ہیں وہ بھی سمجھ آ گئی، جو نقطہ نظر ان کا ہے قرآن حدیث کو بیان ہوگی، تو یہی چیز پھر میرے اندر بھی شروع سے پیدا ہوگا، آگے تو پھر میں بہت اللہ کے وجہ سے آگے نکل گیا نا، مگر یہ بات انہیں سے نصیب ہوئی کہ یہ ایک ہی پر سمجھانا کوئی عقل میں نہیں، دوسرے اور ماں کا بھی نقطہ نظر سمجھنا چاہیے، اس سے پھر کئی پہلو سامنے آ جاتے ہیں کہ یہ ایک رخ کو دیکھتے دوسرا بھی رخ موجود ہے، اللہ تعالیٰ ان سب پر رحمت کرے، میں تو صبح شام جو نا میرے دنیاوی استاد پہلی جماعت سے لے کر بعد آپ دار باغی ہو گئے، سب کے لیے دعائیں مغفرت رحمت کرتا ہوں، ان لوگوں نے یار ہمیں دنیاوی علم بھی پڑھایا دینی پڑھایا، اب ایک گاؤں میں شادی تھی، میرے ادارے کا بیٹا تھا وہاں فیصلہ آباد کے ساتھ یہ منی والا، وہاں گئے، اس گاؤں میں داخل ہوتے ہی پہلے میں نے دعا کی کہ میرے جو زراعت کے استاد تھے ماسٹر فضل رحمۃ اللہ علیہ یار اسی گاؤں کے تھے، مجھے وہ ہائی اسکول میں پڑھاتے تھے اور میرے
ساتھ ان کی بہت محبت تھی. میں ہی ان کے سارے رجسٹر وغیرہ فرمائی سے لاتا تھا, میں ہی رکھتا تھا. تو پہلے میں نے ان کے لیے محفوظ کی دعا کی کہ ان لوگوں کا ہی صدقہ ہے کہ ہم یہاں تک گھر پہنچے, وہ نہ ہوتے سکھاتے ہم نے کیسے حاصل ہوتا. اب علم اسی لیے میں برکت ہوگا کہ طالب علم سمجھیں کہ یہ استاد ہیں, ہمارے نوکر ہیں, ہم چیزیں دیتے ہیں, ہم پر ان کا کیا احسان. اس لیے علم کی کوئی روشنی نصیب نہیں ہوتی. قدر ہونی چاہیے کہ استاد اور پروفیسر جو ہے یہ کتنا برگزیدہ آدمی ہے کہ اس نے پڑھا اور ہمیں اب سکھا رہا. تو پڑھانے والے بھی ملے, اور پھر اللہ کے حضور سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا, کتابوں پر کتابیں پڑھتا گیا, جس کے نتیجہ میں اب میرے لیے کوئی مشکل نہیں رہی. یہ جو درسوں میں پڑھتے ہیں یہ مجھے بات سے ٹھیک کرا کے جاتے کہ ہم نہیں سمجھ آ رہے, مگر مجھ سے سمجھ لو یار کیا بات ہے. حیران ہوتے ہیں کہ اللہ کا پھر کتنا فضل ہے, ایک سیکنڈ میں آپ حل کر دیتے. تو میں تو احسان مند بنا کہ یہ لوگ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اٹھائیں, نہیں آپ اپنا کام کیا کریں کہ یار سن لو, بے شک وہ دیہاتی ہے اور پڑھ ہے, جو آپ نے اس کو کیا کہنا, جو کہا گیا ہے روایت میں کہ یہ دیکھو کہ اس نے کہا کیا ہے, یہ نہ دیکھو کہ کہا کس نے. انظر ماں کہا انظر من کہا, کہنے والے کو دیکھتے رہو گے پھر کیا ملے گا. تم بات کو دیکھو کہ بات دل میں اترتی ہے. پھر اب پہلے بھی جو اسکالرز ہوتے تھے وہ بھی اسی طرح ڈفرینٹ ٹیچر سے جا کے رہتے تھے اور ان سے پڑھتے تھے. ہاں, تو ان سے یہ پڑھنے کا کیا طریقہ ہوتا تھا؟ یعنی کہ ہمارے تو ابھی اس طرح ہوتا ہے نا کہ ہم جو ہیں بس کلاس میں جا کے بیٹھتے ہیں تو ساری کلاس بیٹھی ہوتی ہے, وہ ایک ٹیچر لیکچر دے رہا ہوتا ہے اور وہ پھر ہمارا کورس بنا ہوا ہے اور ہمارا امتحان ہوتا ہے. پہلے لوگ تھے نا, انہوں نے دیکھے جامعات بھی بنی تھی بڑی بڑی, ان سے بھی پڑھا, مگر زیادہ اس زمانے میں رحلت کا طریقہ تھا, سفر کرتے تھے, شہر گھومتے تھے, وہاں مدارس کے استاد بیٹھے ہوتے تھے, مسجدوں میں لیکچر دے رہے ہوتے تھے. اسی لیے ایک ایک عالم کے شیوخ کا جب ذکر آتا ہے کئی کئی زون کے ہزاروں استاد لکھے جاتے ہیں. اسی طرح تک گھوم رہے ہیں, ان کی مجلس میں بیٹھے ہیں, کچھ وہاں سے سیکھا, کچھ سوال کیے. تو نہیں گیس کی مکئی کی طرح گھومتے رہتے تھے کہ جس پھول سے بھی کچھ ملے لے آتے تھے. اچھا, تو ان کا علم برکت تھا سلف کا, وہ جامد نہیں تھے, ایک پر نہیں جم جاتے تھے. بعد میں لوگوں نے یہ تقسیم کر لی کہ میں صرف بریلیوں سے پڑھوں گا, میں دیوبندیوں سے پڑھوں گا, میں فلاں سے پڑھوں گا. یہ نہیں کرتے کہ سارے گھومو. اب محمد موسیٰ بکرا آپ جانتے نہیں, سندھ میں ہے, دونوں کا رسالہ بیداری نکلتا. وہ ذرا صوفی قسم کے آدمی ہے پڑھے لکھے, کہتے ہیں یار دل کی طرف بھی جو کرو, ہر وقت عقل کی باتیں کرتے رہے. تو ان کا تازہ مضمون تھا, انہوں نے کہا اہل مدارس سے میری استدعا ہے کہ عالموں کے بیٹے اور پوتے کیوں بزینوں کہتے چل رہے کہ مولانا سرفراز صاحب سے کہا, زاہد راشدی کا ماروا غامدی کے ساتھ ہو گیا, جو عمر عثمانی کا اتنا بڑا عالم تھا, عمر عثمانی 18ویں صاحب کا خلیفہ, اتنی جلدی اعلان سن, وہ بیٹا ان کا پرویزیوں کے ساتھ ہو گیا, بالکل قرآن لی, اور بھی مثالیں اس نے دی. وہ کہتا اگر تمہارے مدرسوں میں یہ انتظام ہو کہ جو گمراہ لوگ ہیں ان کے بھی نظریات پڑھائے جائیں اور ان کا جواب سکھایا جائے, تو یہ بات میں کیوں شکار ہوئے لوگوں کو. ان میں یہی کوتاہی کہ ہماری انگریزی بچوں کو قادیانی کیا کہتے ہیں, یا کیا کہتے ہیں, عیسائی کیا کہتے ہیں. بھائی وہ پڑھاؤ اور پڑھانے کے بعد اسے کا علاج بتاؤ. اگر تم نہیں کرو گے تو وہ جب کسی کے ہتھے چلیں گے ایک دو باتوں میں پھنس جائیں گے بس. اچھا, یہ ہمارے چوٹی کے لوگ ہیں, سرفراز صفدر صاحب بہت ہو گئے, بیٹا ان کا زاہد راشدی بڑا اشریہ, اس کا رسالہ نکلا, اس کا بیٹا مار مل گیا غامدی کے ساتھ. اچھا, مل رہی ہے جب ان کا جواب نہیں دیتے. اب پوری کتاب میں نے پڑھی ہوئی, پروفیسر شریف شاکروں سے ملی تھی, رجم کے مسئلے پر یہ سنسار اور زنا کی سب. اب پرویزی وغیرہ کہتے ہیں قرآن نے تو زانی اور زانیہ کی شوق اور اسلام کر دی, وہاں یہ اسٹورنگ ہے کوئی نہیں کہ پتھروں سے مارو, یہ عزیزی وغیرہ سے ہی. تو انہوں نے بھی مضمون لکھے, دوسرے علماء نے لکھے, وہ سارے انہوں نے غامدی کے گروہ نے اکٹھے کر دی ہیں دونوں فریقوں کی, کہ سارے پڑھ لو بھائی. اب وہ سارا پڑھا, جو جواب دینے والے ہمارے علماء ان کو بات نہیں سوچی, ایسے جواب دیتے ہیں جس کو پڑھ کر آدمی پھر کہتا واقعی یار غامدی جاتے ہیں. مجھے جب سیکھتے ہیں طالب لوگ کہتے ہیں تیری باتیں یار کون آگے لا, میں نے کہا لانی ہے, بس یہی کہتے ہیں یہ پڑھا ہوا نہیں, اس کی کوئی بس والوں سے دوستی نہیں, بڑھا کے نہیں, کیا کریں. تو آپ کیا